ترجمہ میرے سامنے بولے گا. پہلا سوال, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنا دیا. نمبر 2, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے. حضرت داؤد کے ہاتھ میں میں نے لوہے کو غلام بنا دیا. اور حضرت سلیمان کو وہ حکومت دی کہ حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو بھی غلام بنا دیا. کتنے ہو گئے سوال؟ اب بچہ کتنا؟ یہ سوال سننا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ, آخری سوال ہے, اللہ کو سنبھالو. اللہ نے فرمایا پوچھو. ہمارے نبی نے کہا اللہ مجھے کیا دینے والا ہے؟ فماذا جعلت لی یا رب, اللہ آپ مجھے کیا دینے والے ہیں؟ اور پھر ہمارے نبی نے اتنے اچھے انداز میں بیان کیا, تو زمین پر تھے, آپ نے ان کے لیے آگ کو باغ بنا دیا. حضرت موسیٰ زمین پر تھے, آپ نے سمندر میں راستے بنا دیے. حضرت موسیٰ زمین پر تھے, آپ نے سمندر میں راستے بنا دیے. حضرت داؤد زمین پر تھے, آپ نے لوہے کو موم بنا دیا. حضرت سلیمان بھی زمین پر تھے, آپ نے ہوا کو ان کا غلام بنا دیا. ہمارے نبی فرماتے ہیں اللہ میرے اللہ میں زمین پر نہیں ہوں, میں آسمان پر نہیں ہوں, میں جنت میں نہیں ہوں. اے اللہ میں سدرہ میں نہیں ہوں, اللہ میں کوئی جنت میں نہیں ہوں, اللہ میں عرش میں آیا ہوں اور آیا نہیں ہوں, بلایا گیا ہوں اور مہمان بن کر آیا ہوں. اللہ آپ مجھے کیا دینے والے؟ جیسے ہمارے نبی نے وہاں عرش پر کہا نا کہ اللہ مجھے کیا دینے والے, اللہ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من کل ذلک. کیا جواب ہے؟ سب سبحان اللہ کہہ دینا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آپ مجھے کیا دینے والے؟ اللہ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من کل ذلک. اللہ نے فرمایا آج میرے مصطفیٰ عرش پر آئے ہو, میرے مہمان بن کے آئے ہو, آج وہ انعام دینے والا جو آج تک کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں, کسی کانوں نے سنا نہیں, بلکہ کسی دل نے سوچا بھی نہیں. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللہ نے فرمایا بہت بڑا انعام دینے والا. انعام کے بعد نعرہ تکبیر بولنا ضرور ہے, کیونکہ اب انعام مصطفیٰ کو ملنے والا ہے. ہمارے نبی اور آگے بڑھے, اللہ بتاؤ کیا دینے والے, کیونکہ آپ نے فرمایا آپ سب سے بڑا انعام دینے والے. اللہ نے فرمایا بہت بڑا انعام دینے والا ہوں. نہ آنکھوں نے دیکھا, نہ کانوں نے سنا, نہ دل نے. ہمارے نبی اور قریب ہو گئے, آبا او سینی او ادنا, اور قریب ہو گئے. اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے پورے جنت کی آلی والے ایک ساتھ میں سنیں گے. اللہ نے کیا فرمایا؟ قال اللہ تبارک و تعالی, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہاں میرے مصطفیٰ جب حضرت ابراہیم کا زمانہ تھا ہم نے آگ کو باغ بنا دیا. جب حضرت موسیٰ کا زمانہ آیا ہم نے سمندر میں راستے بنا دیے. حضرت داؤد کا زمانہ آیا ہم نے لوہے کو موم بنا دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آیا ہم نے ہوا کو ان کا غلام بنا دیا. اللہ نے فرمایا میرے نبی تجھے وہ انعام دینے والا, اتنا بڑا انعام دینے والا, اللہ ذکرتو الا ذکرت معی ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. احمد علی صاحب فلاحی. ابھی ترجمہ سنو اللہ نے کیا انعام دیا, پھر نعرہ تکبیر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ بہت بڑا انعام دینے والا, بہت بڑا انعام دینے والا. پورا مجمع بولے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ جہاں جہاں, اتنا تو بول دو جہاں جہاں. اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ جہاں جہاں, اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا, میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا. میرے مصطفیٰ جو تیرا ہوگا میرا, وہ میرا ہوگا, جو تیرا نہیں میرا کبھی بھی نہیں. نعرہ تکبیر. یہ پورا واقعہ میں نے یہ پوائنٹ کیا حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام, اس کے لیے کہ اللہ نے جو ہمارے مصطفیٰ کو انعام دیا ہے کہ میرے مصطفیٰ جہاں جہاں میرا نام ہوگا,
اللہ فرماتے ہیں جہاں جہاں میرا نام ہوگا میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام ہوگا، جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو تیرا نہیں ہوگا وہ میرا نہیں ہوگا۔ ہم میرے دوستوں قرآن میں گئے اللہ کا نام مصطفیٰ کا نام، بولو سبحان اللہ۔ انجیل میں گئے اللہ کا نام مصطفیٰ کا نام، زبور میں اللہ کا نام مصطفیٰ کا نام، تورات میں اللہ کا نام مصطفیٰ کا نام، ہمارے کلمہ طیبہ میں اللہ کا نام لا الہ الا اللہ محمد کا نام، اذان میں اللہ کا نام تو محمد کا نام، اقامت میں اللہ کا نام تو محمد کا نام، عرش کے پائے پر اللہ کا نام تو محمد کا نام، حور کے گلے پر اللہ کا نام تو محمد کا نام، فرشتوں کی پیشانی پر اللہ کا نام تو محمد کا نام، جنت کے درختوں اور درخت کے پتے پتے پر اللہ کا نام تو محمد کا نام، جنت کے سمندر کی لہروں پر اللہ کا نام تو محمد کا نام۔ جہاں جہاں میرا نام ہوگا میرا محمد تیرا بھی نام ہوگا، جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو تیرا نہیں میرا۔ نعرہ تکبیر، قاری احمد علی صاحب فلاحی۔ اب فیصلے پر آ جاؤ، جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو تیرا نہیں۔ اب آپ لوگ بتاؤ ہم محمد کے ہیں تو اللہ ہمارا ہے، اور ہم محمد کے نہیں ہیں اللہ کی قسم اللہ ہمارے نہیں ہے، نہیں اللہ ہمارے نہیں ہے۔ میرے پیاروں قسم کھا کر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی شان والا، میرے حساب سے بولو نہ کوئی شان والا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی عزت والا۔ پورا مجمع میرا ساتھ دیتا ہے، اتنی شان ہوتے ہوئے نہیں پتا ہم سے پیار تھا کہ نہیں تھا۔ ارے بولو نا ہمارے نبی کو ہم سے پیار تھا کہ نہیں تھا۔ ایک حدیث پاک میں لکھا ہے قیامت کا دن آئے گا، بولو آئے گا، ارے بولو نا آئے گا، مجھے 12 بجے ختم کرنا ہے نا۔ قیامت بولو نا قیامت کا دن آئے گا۔ اللہ نے فرمایا اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت کا دن قائم ہوگا۔ اے پورے چندن کیاری والوں کان کھول کر سننا، قیامت میں ایک منظر کیسا ہوگا معلوم؟ ہم سب ہوں گے، بولو ہم سب ہوں گے، اور ممبر لائے جائیں گے، اونچے اونچے ممبر لائے جائیں گے، اونچے اونچے ممبر لائے جائیں گے۔ سننا اچھا، جب وہ ممبر لائے جائیں گے سب کے اوپر پلیٹ لگی ہوئی ہوگی، سب نبیوں کے نام ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کریں گے یا آدم ارفع المنبر، آدم تمہارا ممبر آ گیا، اپنے ممبر پر بیٹھ جاؤ۔ حضرت آدم ممبر پہ جا کے بیٹھ جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کریں گے یا نوح ارفع المنبر، پھر یا یوسف ارفع المنبر، یا یعقوب ارفع المنبر۔ اللہ نبیوں کے نام لیتے جائیں گے، بڑی بڑی پلیٹیں رکھی ہوئی ہوگی اور ایک شاندار ممبر ہوں گے، پورا مجمع بولو سارے نبی اپنے اپنے ممبر پر۔ اب سننا ایک اور ممبر لایا جائے گا جس کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا سب ممبروں کو ایک پلے میں رکھا جائے تو وہ پلہ اتنا بھاری نہیں ہوگا جتنا آنے والے ممبر کا پلہ بھاری ہوگا۔ تو سارے نبی کہیں گے اللہ یہ کس کا ممبر ہے؟ اللہ فرمائیں گے میرے آخری نبی کی انٹری ہو رہی ہے ان کا ممبر ہے۔ تو آپ سچ بتاؤ نبی کی انٹری کیسی ہوگی؟ کیا شاندار انٹری، کیا آن شان بان کے ساتھ ہمارے نبی کی انٹری ہوگی، اور اللہ کیا فرمائیں گے معلوم؟ ارفع یا احمد علی المنبر، اے میرے آخری نبی سب سے اونچا ممبر تمہارا ہے، آؤ ممبر پر بیٹھ۔ ہمارے نبی ممبر کے پاس، بولو ممبر کے پاس بیٹھیں گے نہیں، آپ نے بولو بیٹھیں گے، اللہ فرمائیں گے بیٹھ جاؤ گا، ہمارے نبی پوچھیں گے اللہ بیٹھ جاؤ گا، پھر کیا ہوگا؟ اللہ بیٹھ جاؤں گا، پھر کیا ہوگا؟ تیرا کیا فیصلہ ہے؟ اللہ نے فرمایا میری قسم میرے محمد میرے احمد ممبر پر بیٹھ جاؤ، سارے ممبروں کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے لیتے ہوئے جنت میں پہنچا دوں گا، بولو سارے ممبروں کو جنت میں پہنچا دوں گا۔ اللہ کہے گے میرے نبی بیٹھ جاؤ تو یہ عمل شروع ہو جائے، یہ سارے ممبر کو اٹھایا جائے اور جنت میں پہنچایا جائے۔ کیسے میں بتاؤں میرے دوستوں، کبھی کبھی رات کے سناٹے میں کلمہ والا روتا ہے، ہمارے نبی معلوم ہے وہ ممبر کے پاس نہیں، یہ ممبر کا جو ہاتھ ہوگا نا دستہ،
وہاں پر اللہ میں نہیں بیٹھے، اللہ میں نہیں بیٹھے۔ اللہ فرمائے کہ کیوں نہیں؟ اللہ کو سب معلوم۔ اللہ فرمائے کہ میرے محمد میرے آمد کیوں ممبر پر نہیں بیٹھتے؟ اللہ سب کے ممبر کو جنت لے لے جائے گا، یہ جو میری امت کھڑی ہے ان کا کیا ہوگا؟ اللہ یہ میری امت کا کیا ہوگا؟ میں چلا جاؤں گا، میری امت کا کیا ہوگا؟ معلوم اللہ نے اس کو کیا فرمائیں گے؟ اللہ فرمائے جو میرا نبی تجھے تیری امت سے پیار ہے نا، سارے نبی رو رہے ہوں گے، اللہ فرمائے کہ میرا مصطفیٰ تجھے تیری امت سے پیار ہے نا، دیکھ لے تیری امت کھڑی ہے، جس کی طرف تو اشارہ کرے گا میں جنت میں داخل کروں گا، اور اس وقت تک داخل کرتا رہوں گا جب تک تو راضی نہیں ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں راضی ہو جاؤں گا، کیا کہا میرے مصطفیٰ؟ کیا فرمایا؟ پڑھو نا، وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ جنت میں داخل کرتا جاؤں گا تمہارے امتی کو، میں راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، جب تک میرے مصطفیٰ تم راضی نہیں ہو میں آپ کے معلوم ہے۔ وہ جو صحابہ جب یہ حدیث سن رہے تھے نا تو کہنے لگے اللہ کے رسول آپ ہماری طرف اشارہ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کیونکہ آپ کا اشارہ ہوگا ہم بھی جنت میں جائیں گے، آپ اشارہ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ ہمارے نبی نے وہی بات بتائی، جو میری سنت کو تھاما ہوگا، جو نبی کے طریقے کو تھاما ہوگا، اشارہ کرتا جاؤں گا مگر حساب کتاب جنت میں پہنچتا جاؤں گا۔ اسی کو ہمارے نبی نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، نمبر ایک بولو اور نمبر دو سنت نبی کو، تمہارے نبی کا طریقہ۔ اب پورا مجمع ایمان سے بولے، بات ختم کرنا، ہم کو نبی سے محبت ہاں یا نہیں؟ کسی کو محبت ہے؟ ہاتھ اوپر کرے نا، میں پہلی مرتبہ چندن کی یاری میں آیا ہوں، اس لیے یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ محبت ہے، میرے کو نہیں سمجھ میں آتا۔ پورا مجمع بولے گا ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، بولو مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے۔ پورا مجمع بولے مصطفیٰ کا دامن، سے مصطفیٰ کا دامن۔ سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ آپ کو معلوم ہے جب ہمارے نبی کا بچپن کا وہ زمانہ، بولو سبحان اللہ، ہمارے نبی کا بچپن کا وہ زمانہ جس میں بچے کو کھلونے کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ کھلونے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی یتیم، ماں کا نام ہے آمینہ، وہ بیوہ ہے، گھر میں چھپر بھی نہیں ہے، رات کا سناٹا چھایا ہے، ماں آئی ہے اور ہمارے نبی آرام فرما رہے ہیں۔ بچپن کا زمانہ ہے، کھلونا کھیلنے کا زمانہ ہے۔ آمینہ آ کر کیا کہتی ہے معلوم؟ اپنے بیٹے محمد کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے بیٹا کہاں سے کھلونا لاتی؟ میں بیوہ ہوں نا، تو یتیم ہے نا۔ اور کہا میں گئی تھی بازار گئی تھی بیٹا، میں گئی تھی بازار، میں بازار گئی تھی، وہاں مٹی کا کھلونا بھی تھا، لکڑے کا کھلونا بھی تھا، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے اور میں نے اچھی نہیں چاہا کہ میں کسی سے قرض لے کر ایک کھلونا لاؤں، اس لیے میں ایسے ہی آ گئی ہوں۔ لیکن بیٹا جب میرے پاس پیسے جمع ہو جائیں گے نا میں تمہیں کھلونا لا کے دوں گی۔ یہ بی بی آمینہ رو رہی ہے، ماں ہے نا، ماں کی ممتا ہے، رو رہی ہے اور ہمارے نبی کے سر مبارک پر ہاتھ پھیر رہی ہے اور کہہ رہی ہے میرے نبی، میرے محمد تم تو یتیم ہو اور میں، ارے بولو تم یتیم ہو اور میں بیوہ ہوں، اور سچ بتاؤ ہمارے نبی یتیم، ارے بولو ہمارے نبی یتیم۔ اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی۔ روئے چل گئی بیٹا میں کھلونا لاؤں گی، ابھی نہیں تھوڑے پیسے اور جمع ہو جائیں گے میں کھلونا لاؤں گی۔ وہ بی بی آمینہ کی رات کا سناٹا تھا، میں میرے بیٹے کو سمجھا رہی تھی۔ بی بی آمینہ کی اچانک میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا کہ چاند، بولو آسمان کی طرف کون ہے؟ چاند۔ وہ چاند کبھی آگے جا رہا ہے، ارے بولو کہاں جا رہا ہے؟ آپ نے چاند دیکھا ہوگا لیکن آگے جاتا وہ نہیں دیکھا ہوگا۔ بی بی آمینہ کہتی میں نے دیکھا کہ چاند آگے چلا گیا، اچھا پھر میں نے دیکھا کہ وہ چاند دائیں طرف چلا گیا، ارے پھر بی بی آمینہ کہتی میں نے دیکھا وہ چاند بائیں طرف چلا گیا۔ بی بی آمینہ کہتی کوئی آسمان کا نظام بدل گیا، کیا ہو گیا؟ بی بی آمینہ کہتی میرے اللہ کی قسم میں نے گردن جھکائی کہ چاند کو کیا ہوا؟ بی بی آمینہ کہتی گردن جھکائی تو پتہ چلا میرے مصطفیٰ میرے محمد انگلی مبارک سے یوں کرتے تو چاند ادھر چلا جاتا ہے، انگلی مبارک سے یوں کرتے تو بولے چاند ادھر چلا جاتا ہے، یوں کرتے تو چاند ادھر چلا جاتا۔ اور بی بی
پر رہیں گے آسمان پر حکومت کریں گے. تو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں پیارے نبی سے محبت کرو ورنہ ایمان ادھورا ہے. اور اللہ نے صاف کہہ دیا تھا عرش پہ جو تیرا ہوگا جو تیرا نہیں. کون کون محبت کرنے والے ذرا ہاتھ اوپر کریں. اچھا پورا مجمع بولے نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. آواز سے بولیں گے تو میں بات پر آ جاؤں گا. بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. کون کون میرا ساتھ دے گا؟ ساتھ دیں گے سب لوگ انشاءاللہ. جو میں بولوں آپ بولیں گے پھر ہم وصولی پر آئیں گے. بولیں گے آپ لوگ بولیں گے شروع کریں گے. چلو شروع کرو. بولو نا ہمارے نبی وہ نبی. بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. بولو نا اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے آدھا ادھر ہو جائے. بولو آدھا ادھر. ہم کو بالی ووڈ والا اچھا لگتا ہے. بالی ووڈ والا اچھا ہے. کرکٹر اچھا لگتا ہے. صحیح بولو اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا. اور مولانا عبد القدوس صاحب نے تو بہت شوق میں کہا لیکن یہ جتنوں نے ٹوپی پہنی ہے انہوں نے ہم کو پہنا ہی. یہ پہنی نہیں ہے. ابھی ان کی ٹوپی اتارو ان کے بال کی سٹائل دیکھو. میں ابھی آیا نہیں یہاں پہ میں برابر نظر کر رہا تھا. کچھ لوگ ملاقات کے لیے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے. میں نے برابر دیکھا یہ ایریا میں پانی نہیں ہے. یہ علاقہ یتیم ہے. یہ ایریا میں بھی بال نہیں ہے. یہ علاقہ غریب ہے. اچھا پیچھے بھی بالکل ٹکلا ٹکلا ایسا لگتا ہے زکات کا مستحق ہے. کھڑے کھڑے بال اور یہ بڑے بال کیا طریقہ میرے پیار. یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے. مولانا نے نہیں بتایا میں آپ کو بتاتا ہوں. بہت پتے کی بات بتاتا ہوں. ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا میرے امتی آئیں گے جن کے سر کے کچھ حصے پر بال ہوں گے کچھ حصے پر بال نہیں ہوں گے. ہمارے نبی نے فرمایا تھا اللہ کی قسم 24 گھنٹے ان سروں پر اللہ کی لعنت اتر رہی ہوگی. ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کے ایسے بال بناتے ہیں. ٹھیک ہے ہمارے نبی کا طریقہ. ہمارے نبی جو راتوں کو ہمارے واسطے روئے نبی کا چین دیکھا نہ رات کا سکون دیکھا. ہم کو نبی پسند نہیں آئے. پھر ایک مرتبہ پکا ارادہ کرو ہم نبی کے طریقے پر آئیں گے انشاءاللہ. بولو آئیں گے نا انشاءاللہ آئیں گے نا. محبت کرتے ہو نا. ہاں بولو نا کون کون کرتا ذرا ہاتھ اوپر کر. جب کے ہاتھ اوپر کرتے. ہاں بولو نا کرتے. سب کرتے محبت. نہیں سمجھے. نہیں آپ ناراض نہیں ہونے کا. ایک دم انصاف والی بات کرنے کا. ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کو بتاؤ داڑھی رکھنا ثابت ہے یا نہیں ہے. میں نے کہا پاگل. جب نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی اور ہم نبی کے غلام ہیں تو ہمارے چہرے پر بھی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. ارے بولو نا ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی. صحابہ کے چہرے پہ داڑھی تھی. اولیاء کرام کے چہرے پہ داڑھی تھی. تابعین کے چہرے پہ داڑھی تھی. تبع تابعین کے چہرے پہ داڑھی تھی. یہ جتنے علماء کرام بیٹھے ان کے چہرے پہ داڑھی. اور یہاں جوانوں کے چہرے پہ داڑھی. جوان کیا مولانا کچھ بوڑھے بوڑھے بھی لوکنگ ہینڈسم. بوڑھی بولتی ہوگی تو بہت خوبصورت دکھتا ہے. کیوں یہ ہمارے نبی کے چہرے کا مزاق کیوں اڑائے گا. اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں داڑھی رکھے نا آدمی بوڑھا معلوم ہوتا ہے. ہاں یا نہیں. دیکھو کیسے گھبرا رہے گا. لیکن بات صحیح ہے. داڑھی رکھیں گے تو آدمی کیسا دکھے گا. میری عمر 54 یہ میری داڑھی سفید برابر. یہاں مجمع میں کوئی 54 کا ہوئے 54 کا بالکل کلین شیو ہوئے وہ اور میں کھڑے رہے. بتاؤ لوگ کیا کہیں گے وہ جوان میں بوڑھا. کیونکہ میرے پاس کیا ہے داڑھی ہے. اس کے پاس داڑھی. اور کمال کیا ہے معلوم. اگر یہ مجمع میں میں نکل جاؤں نا اور کوئی میرے کو دھکا مارے نا تو دھکا مار کے میرے کو کیا بولے گا او چچا ذرا سائڈ پہ ہٹو. اور اس کو کوئی دھکا مارے گا تو کہے گا بھائی سائڈ پہ ہٹو. کم بخت میری بیوی چاچی نے اس کی بیوی بھابھی. تو سوال ہوتا ہے کہ ہم جب داڑھی میں بوڑھے رکھتے ہیں تو داڑھی کیوں رکھنے کا. کیوں داڑھی رکھنے کا. آپ کو ایک اللہ کے ولی کا حوالہ دے رہا ہوں. آپ سب نے نام سنا ہوگا اجمیر والے بابا. ہاں بولو نام سنا ہے. حضرت خواجہ
معین الدین چشتی کے سامنے کوئی شخص آئے اور آ کر کہا کہ حضرت ہم تو نماز بھی پڑھے، ہم تو روزہ بھی رکھے، ہم تو زکات بھی دے، لیکن ہم داڑھی نہیں رکھی کیونکہ لوگوں میں چلنا اٹھنا بیٹھنا پھرنا ہوتا ہے، بڑی بڑی جگہوں پہ جانا ہوتا ہے، ہم داڑھی نہیں رکھی کیونکہ داڑھی کا آدمی بوڑھا دکھتا ہے۔ اللہ کے ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے بابا نے ایسا پیارا جواب دیا، ارے ہمیں جوانی اور بڑھاپے سے مطلب نہیں، ہم نے اپنے گھالوں کو مصطفیٰ کے گھالوں پر قربان کر دیا۔ ایک بات میں کہوں گا بہت بھاری لگے گی لیکن میری بات نہیں ہے، اجمیر والے بابا نے فرمایا کل قیامت میں نبی سے ملاقات ہوگی، ہاں یا نہ؟ ارے بولو نا ہاں یا نہ؟ ارے ملاقات ہوگی نا؟ ہمارے نبی سے ملاقات ہوگی، ہمارے نبی تشریف لائیں گے، بولو سبحان اللہ۔ ہاتھ میں لواء الحمد، اللہ کی تعریف کا جھنڈا ہوگا، سر پر جنت کا تاج ہوگا، بدن پہ جنت کا لباس ہوگا، ہماری نبی سے ملاقات ہوگی۔ اگر اس وقت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے اگر اس وقت ہمارے نبی نے صرف اتنا پوچھا، اے میرا امتی دنیا میں تجھ کو میرا چہرہ نہیں پسند تھا، جا آج قیامت کے میدان میں مجھ کو بھی تیرا چہرہ نہیں پسند۔ اس کا جواب ہوئے تو میں داڑھی پہ بولنا بند کر دوں گا، ہے جواب کسی کے پاس اس کا؟ اس لیے میرے پیاروں آج سے دل و جان سے طے کرو نا مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، میرے بلند آواز سے بولو نا مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہاتھ اوپر کر کے بولے مصطفیٰ کا دامن، پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی صحیح میں ہم سے بڑا باولی اور باولا کون ہوگا؟ پیچھے دیکھ رہے جاتے باقاعدہ میرے کو بولا ایک آدمی نے کہ مولانا آپ چلیں گے پکچر دیکھنے، میں نے کہا کیا ہوا؟ آپ کروڑوں کی کمائی ہوئی، میں نے کہا تیرے باپ کو کتنا ملا؟ لیکن مجھے کہتا ہے مولانا ایک بار تو دیکھنے جیسا ہے، میں نے کہا تو سنا اگر اچھا لگا تو میں دیکھنے آؤں گا۔ مجھے کہتا ہے مولانا جو ہیرو ہے نا ہیرو، میں نے کہا کیا ہوا کیا؟ کہا 40 دشمن سامنے، سب کے ہاتھ میں بندوق، یہ بیچارہ نہتا کچھ بھی نہیں، میں نے کہا مر گیا ہوگا، مری جاوے 40 بندوق سامنے ہوئے تو تھوڑی چاہیے تھا، میں نے کہا مر گیا ہوگا۔ مولانا یہی تو کمال ہے، یہاں سے گولی آوے تو ادھر ہو جاوے، وہاں سے گولی آوے تو ادھر ہو جاوے، کبھی اوپر ہو جاوے کبھی نیچے ہو جاوے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ دشمن کی بندوق اس کے ہاتھ میں آ گئی، دھار 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 سب کو مار دیا۔ میں نے کہا تو بولنے والا تو پاولی میں، سننے والا تیرے سے بڑا بیوقوف ہو گیا۔ یہ سب اس کو دیکھ کر آتی، اور جیسے مولانا نے کہا نا جینس پہنو، جینس پہننا جائز، ارے بولو جینس پہنتے نا ہمارے بھائی چندن کی یاری میں جینس پہنتے اور جینس پہننا جائز، ارے بولو نا جینس پہننا جائز، پھٹی ہوئی جینس یہاں اور میں نے ایک کو پوچھا ایسی جینس کو پہنا پھٹی ہوئی بھکاری ہے؟ مولانا آج صبح 7,000 کی خرید کے لایا ہوں، میں نے کہا پھٹی ہوئی؟ کہتا ہوں اصل میں کیا ہے، ایک ہیرو نے پہنا ہے، بولو کس نے پہنا تھا؟ وہ پکچر میں کوئی ہیرو نے پہنا تھا، اور اس کو دیکھ کر سب جوانوں نے پہننا، بولو ایک ہیرو نے پہنا تھا، اس کو دیکھ کر سب جوانوں نے پہننا شروع کر دیا۔ میں نے کہا اچھا ہوا وہ پہنا تھا، نہیں سمجھ میں آ رہے، بعد میں مولانا کو پوچھ لینا، اچھا ہوا وہ پہنا تھا ورنہ کیا حال ہوتا۔ میرے پیاروں بات ختم کرنے جا رہا ہوں، آج میں آپ کو جو بات بتانے جا رہا ہوں، 2 چیزیں ہمارے نبی نے فرمایا چھوڑ کر جاتا ہوں، بولو نمبر 1 القرآن، اور نمبر 2 ہمارے نبی نے فرمایا میرا طریقہ۔ اب علماء کرام اس پر بات کرنے لگے، علماء کرام اس پر بات کرنے لگے کہ ہمارے نبی کا طریقہ کیا، 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 آخر میں اسی نتیجے پر آئے ہیں ہمارے نبی کا طریقہ ہے قرآن کی تلاوت اور 5 وقت کی نماز۔ بولو قرآن کی تلاوت اور 5 وقت کی قرآن تو سب پڑھیں گے انشاءاللہ، ہم تو مدرسے کی احاطے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جامعہ ام ایمن، واقعتاً قرآن بہت پیارا کلام ہے، آپ سب کو ایک حدیث سنا تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا، بلکہ ہماری بچیوں کا دل بھی بہت خوش ہو جائے گا۔ معلوم ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، یعنی ہمارے نبی پردہ فرما گئے، اس کے 3 یا 4 دن کے بعد ایک صحابی آئے اور حضرت عائشہ کا دروازہ کھٹکھٹانے لگے، پورا مجمع بولے گا حضرت عائشہ ہماری ماں، میں تھوڑی آواز اونچی کرو، بولو حضرت عائشہ ہماری ماں، ساتھ میں بولو نا حضرت عائشہ ہماری ماں۔
صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے میری ماں کیف کان اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں یہ بتاؤ نا، میرے نبی تو چلے گئے، نہ کھانا اچھا لگتا نہ پینا اچھا لگتا، میرے نبی کے اخلاق کیسے تھے، میرے نبی کا کردار کیسا تھا، میرے نبی کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا؟ ہماری ماں حضرت عائشہ نے فرمایا میں کہاں تک بتاؤں کہ میرے نبی کی پوری ہسٹری مبارک کیسی تھی، ایک جملہ کہتی ہوں، وہ جملہ آپ لوگ بھی سن لو قیامت تک کے لیے۔ ہماری ماں نے فرمایا خلقہ القرآن، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم مصطفیٰ کے بارے میں پوچھتے ہو، سنو قرآن کی تلاوت کرو، جو قرآن کو دیکھے گا اس نے مصطفیٰ کو دیکھا، جس نے مصطفیٰ کو دیکھا اس نے قرآن کو دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کو بھی مصطفیٰ کو دیکھنا ہے کیا دیکھنے کا؟ قرآن کریم۔ کون کون تیار ہے بھائی پہلی بات کی بولو قرآن؟ سب بولو نہ، پڑھے گی انشاءاللہ۔ اور سچ بتاؤ ہمارے نبی اور قرآن کوئی کتنا بھی گھٹانے کی کوشش کرے گا اللہ ان کی شان کو بڑھاتا ہی بڑھاتا چلا جائے گا۔ میرے دوستو اسی لیے کہنے والے نے کہا آج میں خاص کر کے جامعہ ام ایمن کی جو عالمات اور معلمات ہیں ان کو سنانا چاہتا ہوں کہ کتنا پیارا کام کر رہی ہے۔ میرے پیارو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو 30 پاروں میں بند کیا، بولو اللہ نے قرآن پاک کو 30 پاروں میں بند کیا، اللہ نے مصطفیٰ کو حجرہ عائشہ میں موجود کر دیا، اللہ نے قرآن کو اعلیٰ بنایا، مصطفیٰ کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے قرآن کو بالا بنایا، مصطفیٰ کو بالا بنایا، اللہ نے قرآن کو نرالا بنایا، مصطفیٰ کو نرالا بنایا، اللہ نے قرآن کو حسین بنایا، مصطفیٰ کو بھی حسین بنایا، اللہ نے قرآن پاک کو کتابوں کا سردار بنایا، مصطفیٰ کو نبیوں کا سردار بنایا۔ اگر اللہ نے قرآن کو ذکر بنایا، مصطفیٰ کو ذاکر بنایا، قرآن کو واعظ بنایا، مصطفیٰ کو واعظ بنایا، قرآن کو وصیت بنایا، مصطفیٰ کو واصی بنایا، قرآن کو ہادی بنایا، مصطفیٰ کو قرآن کو ہدایت بنایا، مصطفیٰ کو ہادی بنایا۔ میرے پیارو یہ جتنی عالمات اور معلمات ہیں، جس نے قرآن کو پڑھا وہ قاری اور قاریہ بن گیا، اور جس نے مصطفیٰ کو پڑھا وہ صحابی بن گیا۔ اللہ قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے۔ تو میں نے آپ سے کتنا گھنٹہ مانگا تھا قرآن کے لیے؟ ارے بولو کتنا گھنٹہ؟ ابھی پاک کو ناراض مت ہو جائے، یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جن کو وہ بیمار کھانے کی عادت ہو، ہاں یعنی بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، دارو، پاؤڈر، کف سیرپ۔ غلط بول رہا ہوں صحیح بول؟ ارے بولو نا، غلط بول رہا ہوں صحیح بول؟ آج اللہ کی قسم میرے پیاروں اگر یہ چیزیں ہمارے پاس ہوگی نا، بتاؤ ہماری مغفرت ہوگی؟ کوئی بھی نشہ کرتا ہوگا، سنو یہ بڑی رات کون سی گئی؟ شب برات، اور اب بڑی بڑی راتیں آئے گی رمضان کی، 20 راتیں بڑی بڑی آئے گی، اس میں شب قدر بہت بڑی رات آئے گی۔ میرے پیاروں چندن کیاری والوں پوری رات سجدے میں اپنے ماتھے کو رگڑ دو، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جو نشے کی جس کو عادت ہوگی اس کی اس رات کو بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے پیاروں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو، کیونکہ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے کہتے ہیں وہ قاری بدلی آیا بول کر چلا گیا کہ بیڑی نہیں پینے کا، سگریٹ نہیں پینے کا، تمباکو نہیں کھانے کا، گٹکا نہیں کھانے کا، ویمل نہیں کھانے کا، اور پاؤڈر نہیں لینے کا، اور کف سیرپ نہیں پینے کا، بول کر چلا گیا، علاج سے بتایا نہیں۔ میں آج آپ کو علاج بتاؤں گا، اور ایسا پرفیکٹ علاج بتاؤں گا کہ اللہ کی قسم وہ کرنا شروع کرو اللہ سارے گناہوں کو چھڑا دے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ بلکہ ہم کو تو موبائل کا بھی نشہ صحیح ہے۔ یہ میں چندن کیاری والوں کو پوچھو اگر آپ کی عادت ہے موبائل کو یہاں رکھنے، کہاں رکھ دیں گے؟ رائٹ پاکٹ میں۔ اسی دن بھول میں آپ نے کہاں رکھ دیا؟ لیفٹ میں۔ پھر 15 منٹ کے بعد آپ کو موبائل یاد آیا، آپ نے یوں ہاتھ ڈالا، یوں ہاتھ ڈالا، موبائل ملا نہیں، ایسی دھڑکن ہوتی ہے اور پھر جب ملتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ سچ بتانا وہ جب تھوڑی دیر کی دھڑکن ہے، کبھی اپنی ماں کے لیے ہوئی وہ دھڑکن، کبھی اپنے ابا کے لیے ہوئی وہ دھڑکن۔ آپ بہت سارے بیٹھے ہوں گے جن کی ماں سے ناراض ہوتی ہے، ان کے ابا ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ میرے چندن کیاری والوں، میری تو ماں بھی اللہ کی رحمت پہ چلی گئی، ابا بھی اللہ کی رحمت پہ چلے، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں ماں کو ناراض مت کرنا۔ کون تیار ہے ہاتھ اوپر کر کے بولے ماں کو ناراض مت کرنا۔ میں ایک واقعہ سنا، ٹائم ہے نا میں سنا تو ایک واقعہ سنا تو آپ کو بہت پتے کا واقعہ میں سنا دیتا ہوں۔ مولانا آ رہے تو میرے کو فوراً خبر کر دینا، آ گئے مولانا آ گئے؟
نہیں آئے بس آگے میں اسے خبر کر دینا. میں آپ کو ایک بہت پتے کا واقعہ سناؤں. ایک بہت بڑے حدیث کے امام گزرے ہیں جن کا نام تھا حیوہ. صاحب میں بولو کیا نام تھا؟ میری آواز سے بولیں گے تو اچھا لگے گا. عربی نام ہے. بولو کیا نام ہے؟ حیوہ. بولو حی. بہت بہت زبردست. آئیے آئیے تشریف آئیے. تو ایک بہت بڑے حدیث کے امام گزرے ہیں. پورا مجمع بولے گا ان کا نام کیا تھا؟ حیوہ. ہوگا کیا؟ وہ جب حدیث پڑھانے بیٹھتے تھے سارے طلبہ سامنے بیٹھتے تھے. وہ سارے شاگرد. اچھا وہ زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ 8 سال والا 10 سال والا 12 سال والا 15 سال والا. وہ تو 80 سال والا بوڑھا بھی ہے 60 سال والا بھی ہے اور پورا آگے مرد ہے پیچھے عورتیں ہیں اور یہ حدیث کا سبق پڑھاتے تھے. بولو ان کا نام کیا تھا؟ حیوہ. اب ان کی ماں کی عمر ہو گئی تھی 100 سال. کتنی عمر ہو گئی تھی؟ یہ جب سے حدیث پڑھا کے بیٹھے گا ایسا ٹیبل ہو اس پر حدیث کی کتاب ہو. ان کی ماں کی عمر ہو گئی 100 سال. وہ ماں وہاں سے آتی تھی. بولو وہ ماں وہاں سے آتی تھی اور ہاتھ میں لکڑا لے کر آتی تھی ڈنڈا لے کر آتی تھی اور آ کر کیا کہتی تھی معلوم ہے کیا؟ حدیث پڑھانے بیٹھ گئے. سب کو بٹھا دیا پڑھانے کے لیے. الکے ہوکو والی دجاجہ. اپنے گھر میں مرغی رکھی ہے. مرغی کو دانا کون ڈالے گا؟ بغیر دانا ڈالے یہاں پہ آ گئے. اگر حیوان کہتے اللہ کی قسم میں مرغی کو دانا ڈالتا نہاتا پھر آتا. لیکن کیا کرتا ہے میری ماں بوڑھی تھی میری ماں کو یاد نہیں رہتا. جیسے روز یہ معاملہ ماں آنے ان کو بولے چلو مرغی کو دانا ڈالو. یہ بیچارے حدیث کی کتاب بند کرے. سب بچوں کو بولے بھائی بیٹھے رہو میں 10 منٹ میں آتا ہوں. ان مرغیوں کو دانا ڈال کے آتا ہوں. پھر وہ 10 منٹ کے بعد آوے اور پھر کیا کرے حدیث کا سبق. ایک دن معلوم کی ماں غصے میں عمر کتنی 100 سال غصے میں ماں آئی اور آج معلوم کی بہت غصہ تھا. سیدھے آنے کے بعد کہا حیوہ یہاں سب کو حدیث پڑھا رہے ہو مرغی کو دانا کون ڈالے گا؟ یہ کہتے جو ہاتھ میں ڈنڈا تھا وہ سیدھے سر پہ مارا. حضرت حیوہ کے سر پہ لگا خون بہنا شروع ہو گیا. یہ اپنے یہ امام کو پکڑتے ہوئے گھر پہ گئے. جب واپس آئے تو مرہم پٹی کر کے آئے. حدیث کی کتاب کھولے رونے لگے تو ایک شخص نے ان کو کہا اب روزانہ ٹینشن لیتے ہو. روزانہ اپنی ماں آتی ہے اور روزانہ آ کر کہتی ہے کہ مرغی کو دانا ڈالو مرغی کو دانا ڈالو. انہیں عقل نہیں ہے. ماں کا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے. تو انہوں نے کہا میں کروں تو کیا کروں؟ کہا جب تم گھر سے نکلو تو تالا مار کے نکلو. کیا کرو؟ تالا مار کے. ماں اندر رہے گی تالا ہوگا باہر تھوڑی دیر میں دروازہ کھٹ 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 کرے گی اس کے بعد بیٹھ جائے گی. یہ روزانہ آنے کا اور آج تو تم کو کتنا زور سے ڈنڈا مارا. معلوم ہے حضرت حیوہ نے کیا فرمایا؟ ہاں میں تالا ماروں گا میرے خوابوں پہ بھی تالا لگ جائے گا. کسی نے کہا کیا خواب پہ تالا لگ جائے گا؟ روزانہ خواب میں میرے نبی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیری ماں نے ناراض تو نہیں کی؟ تیری ماں راضی ہو کر گئی ہے. اور پھر لوگ کہنے لگے آج تو میرے نبی میرے چہرے پر ہاتھ دے رہی ہے. یہ ماں نے تجھے مارا تو تجھے زخم بھی لگانا. کہا ماں تالا رکھ دوں گا تو مصطفیٰ کا خواب میں آنا بند ہو جائے گا. اور میرے پیاروں ہم اپنی ماں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں ماں کے ساتھ؟ ماں کے اندر ہمت نہیں ہم کو کچھ پوچھنے کی. معلوم ہے ماں بیچاری ڈرتی ہے ہم سے. باقاعدہ کہتی ہے جب ہم گھر میں جاتے ہیں تو ماں کہتی کیا ہوا؟ میرا بیٹا بہت غصے میں. ارے ماں غصے ہوتی بیٹا کاپتا ہوتا ہے. یہاں بیٹا غصہ ہوتا ہے ماں کاپتی ہے. جب ہم نے سارا انقلاب کر دیا تو اللہ نے ہماری زندگی کو بھی بدل کے رکھ دیا. اس لیے میرے پیاروں ماں باپ کا احترام بولو کرو گے انشاءاللہ. اور پھر میں آ رہا ہوں اس بات پر گٹکا بیڑی سگریٹ تمباکو نشہ ایم ڈی اور موبائل کا نشہ. موبائل میں زینا موبائل میں چوری موبائل میں ایپیسوڈ دیکھنا موبائل میں لڑکیوں کو نچانا موبائل میں اسنیپ چیٹنگ کرنا موبائل میں غلط انسٹاگرام لانا. یہ سب سے بچنا ہے. آج کون کون تیار ہے بچنے کے لیے؟ ہاتھ اوپر کریں گے بولو کریں گے انشاءاللہ. کیسے بچیں گے؟ ایسا تو ہوگا نہیں میں خالی احمد بیان کر کے گئے اور سب بچ گئے. اللہ کرے ایسا ہو جائے. لیکن اکثر ہوتا ہم ڈائریکٹ اللہ کو پوچھیں اللہ میرے کو کیا کرنا کہ میں گناہ چھوڑ دوں گا. یعنی آٹومیٹک میرے کو گناہ سے نفرت ہو جائے. کوئی گٹکا لا کے دے تو میں پھینک دوں. کوئی دارو لا کے دے تو میں ہٹا دوں. میرے کو آٹومیٹک گناہ سے نفرت ہو جائے. اللہ کیا کرنے کا؟ اللہ فرماتے میں تیرا کریٹر ہوں. میں نے تجھے پیدا کیا. ایک کام کرنا. بولو کون کون تیار کریں گے؟ بولو انشاءاللہ. بولو کریں گے انشاءاللہ. اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ 5 وقت کا نمازی بن جا. 5 وقت کا نمازی بن جا. پورا مجمع بولے گا اللہ فرماتے میرا بندہ میری بندی کتنے وقت کا؟ اللہ فرماتے تو نماز پڑھتا جائے گا میں تیرے گناہ چھڑاتا چلا جاؤں. سبحان اللہ. پڑھیں گے بولو پڑھیں گے. ہاتھ اٹھا کر کے بولو پڑھیں گے انشاءاللہ.
اور ایک اور بات پوچھو, پیسہ چاہیے پیسہ؟ آئے نہ بولو, نہیں کھیتوں میں بیٹھا ہوں, بلوزے پر بھی بیٹھے, چاہیے پیسہ چاہیے حلال, زیادہ چاہیے. ایک کام کرو, یہ رونا روتے نا, دکان نہیں چلی, مکان نہیں چلا, لاس ہو گیا, نقصان ہو گیا, میرا کاروبار میں کسی نے جادو کر دیا, میرے کاروبار میں کوئی جنات آ گیا, کچھ نہیں میرے پیارو. ایک کام کرو, قسم اللہ کی, اللہ روزی دے گا. کون سا کام کرو؟ اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اللہ فرماتے تو تیرے گھر والے سب نمازی بن جاؤ. کون کون تیار ہے ہاتھ اٹھاتے؟ میں, میری بیوی, میرے بچے, سب کو نمازی بناؤ گے. اللہ کا جملہ تو دیکھو, اللہ کا اسٹیٹمنٹ. اللہ فرماتا لا نسألک رزقا, نمازی بن جا, روزی کی فکر مت کرنا, روزی ہم تیرے دروازے پر پہنچائیں گے. بولو سبحان اللہ. تو کون کون تیار ہے؟ دو چیزیں ہمارے نبی چھوڑ کے جا رہے ہیں, ایک قرآن اور نمبر 2 نماز. اب میں آپ کو آسان سروے کروں, قرآن کتنی دیر پڑھنے بولا میں نے آپ کو؟ آدھا. اور نماز کتنی پڑھنے کی ٹوٹل اپنے کو؟ 5. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. عشاء کے ساتھ وتر کو بھی رکھو, پھر ٹائم کا کیلکولیشن کرو, آپ کو معلوم ہوگا 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. سب نماز اپنے اپنے وقت میں پڑھو, کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1.5. تو 1.5 گھنٹہ نماز, آدھا گھنٹہ قرآن. ہمارے نبی فرماتے میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن, ایک نماز. ہمارے نبی فرماتے 22 گھنٹے تیرے, 2 گھنٹے مجھے دے دے, دنیا بھی تیری ہوگی, جنت بھی تیری ہوگی. تو چلو کون کون تیار ہے یہ 2 چیز کے لیے؟ بولو بولو, ہاتھ اٹھا کر کے بولو انشاءاللہ. میں بولو انشاءاللہ, کل کی صبح بولو انشاءاللہ, موت کی شام انشاءاللہ. بولو ہماری نماز قضا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ جتنے علماء کرام جن کے نام جانو نہ جانو, سب کا بہت 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 شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. اور 2 باتوں کا ارادہ پکا. نمبر 1 کتنی دیر, اور نمبر 2 کتنی دیر, ٹوٹل کتنا ہوا؟ 2. یہاں بیٹھے نا چندن کیاری میں, کل جنت کی کیاری میں جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.